بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 645 ملاحظہ فرمائیں۔ اس حقیقت کا ادراک گل اور محسن کے رشتے کو باعزت انداز میں تسلیم کرانے کے لیے ضروری تھا۔ یہ نہ محسن کا جرم تھا اور نہ گل کا قصور تھا، یہ حالات کا جبر تھا اور ایک حادثہ تھا۔ ملنا بھی حادثہ ہوتا ہے اور بچھڑنا بھی۔ حادثے سے بھلا کون بچ سکتا ہے؟ میں چائے بنا کے لایا تو رابعہ اور نازو خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، صبح بخیر خواتین، آج بڑا مبارک دن ہے، ہم لوٹ کر اپنی زندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ لوٹ کر؟ رابعہ نے تن سے کہا، سوری، الفاظ بدل لیے جائیں، ہم زندگی کی اس منزل کی جانب رواں ہو رہے ہیں جو ہماری منزل مراد ہے، شاد باد منزل مراد۔ شرینی تقسیم کرنا اس موقع پر، فی الحال اس چائے کی شرینی پر گزارا کیجیے۔ نازو مسکرائی، تم بڑے بے رحم ہو سکندر۔ میں نے کہا، یعنی میں منافق نہیں ہوں، تھینک یو، اپنے بارے میں میری بھی یہی رائے ہے۔ کیا خیال ہے، انہیں بھی بلا لیں؟ غالب ایک دم اٹھ بیٹھا، گولی مارو انہیں، چائے مجھے دو۔ نازو نے خالص زنانہ انداز میں کہا، ہائے تم جاگ رہے تھے مکار کہیں کے، اور اپنا کپ غالب کو تھما دیا۔ آپ لوگ بک بک فرما رہے تھے، میں سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ غالب نے کہا، تم نہیں پیو گی چائے؟ میرا موڈ نہیں ہے، وہ بولی۔ ویری گڈ، چائے ویسے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، آپ کے لیے چائے بہتر ہے۔ دو معنی ہیں چائے کے، یہ چائے کن رات چائے درپیش کا حوالہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود گرتا ہے اس میں۔ ماشاء اللہ سے آپ سمجھدار ہیں، غالب بولا، اور میں نہ سمجھوں، میرے لیے کنواں بہتر ہے۔ نازو نے کہا، کون سا کنواں کھودا ہے میں نے تمہارے لیے؟ اب جیسے چراغ تلے نہیں بلکہ بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، ایسے ہی جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے اس میں دوسرے ہی گرتے ہیں۔ تم خود وہ کنواں ہو جس میں با رضا و رغبت باقائمی ہوش و آواز میں خود ڈوب مرا۔ غالب نے کہا، کتنی دیر ہے صبح ہونے میں؟ رابعہ نے باہر جھانک کر کہا، سرکاری طور پر تو صبح ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، اجالا پھیلنے میں دیر ہے، 4 بجے ہیں ابھی۔ میں تو سو رہی ہوں، رابعہ بولی۔ وہ دونوں آ رہے ہیں، پھر تو سمجھو میں اٹھی ہی نہیں۔ نازو ایک دم لیٹ گئی۔ میں نے اور غالب نے ان کی تقلید کی۔ جب گل اور محسن اندر آئے تو ہم سب گہری نیند میں تھے۔ گل نے سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو، مگر چائے کے کپ دیکھ کر محسن ضرور سمجھ گیا ہوگا کہ ہم انہیں خفت سے بچانے کے لیے سوتے بن گئے ہیں۔ گل دبے پاؤں گزر کے دوسرے کمرے میں چلی گئی تو محسن نے کہا، یہاں تو سب مرے پڑے ہیں، چلو ہم بھی سو جاتے ہیں۔ مگر لیٹنے کی بجائے اس نے ایک بتی بنا کے میری ناک میں گھمائی۔ میں نے چھینک ماری۔ محسن نے وہی بتی غالب کی ناک میں گھمائی۔ کیا مصیبت ہے؟ غالب اٹھ بیٹھا، سونے کیوں نہیں دیتا؟ میں نے اٹھ کے کہا، یہ خود تو الو ہے، رات بھر جاگتا ہے۔ اچھے ایکٹر ہو دونوں، محسن بولا، شکر کرو بتی ناک میں گھمائی، ورنہ؟ غالب نے آستین چڑھا لی، ورنہ کان میں بھی ڈال سکتا تھا۔ محسن دانت نکالنے لگا، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ اس نے بیچ کا دروازہ بند کر دیا۔ نیند کیوں، رات بھر نہیں آتی؟ غالب نے سوال کیا۔ میں نے کہا، ہمیں معلوم ہے اور کس کی نیندیں اڑ گئی ہیں؟ غالب نے کہا، انہی کی جو خود اڑنے والے ہیں۔ اچھا تو لیٹ، میں کہانی سناتا ہوں، پھر نیند آ جائے گی۔ ایک تھی چڑیا، ایک تھا چڑا۔ میں نے کہا، دونوں نے مل کے غالب نے میری بات کاٹ دی۔ یہ گل و بلبل کی کہانی ہے، یار تو اپنا تخلص بلبل کر لے، وہ گانا ایسا فٹ بیٹھے گا تم پر۔ ایک تھا گل اور ایک تھی بلبل۔ میں نے آہستہ سے گانا شروع کیا، بلبل کے بچے تو بہت چہک رہا ہے۔ محسن نے غالب کو ہاتھ پکڑ کر کھینچا، باہر چل میرے ساتھ، تم بھی سکندر اعظم۔ باہر آ کے ہم خوش گھاس والے لان میں ٹہلنے لگے۔ حسب کو محسن نے کہا، یار میں کیا کروں؟ میں نے کہا، آپ واپس جائیں اور ایک عقل مند، ہوش مند اور دانش مند آدمی کی طرح زندگی گزارنے کے لیے نئے سرے سے جد و جہد کا آغاز کر دیں۔ میں نے کہا، تمہارے حق میں یہی فائدہ مند، سود مند اور اقبال مند ہے۔ غالب نے سر ہلایا، میں دور عذاب میں گرفتار ہوں، مجھے شیلا سے بے وفائی کا احساس جرم الگ پریشان کرتا ہے۔ میں گل کا دل بھی نہیں توڑ سکتا، اس کے خلوص کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ میں نے کہا، شیلا سے بے وفائی کا کیا سوال؟ جب تک وہ زندہ رہی کیا بے وفائی کا خیال بھی آیا تجھے؟ لیکن اب وہ زندہ نہیں تو کیا اس کے لیے مر جانا وفاداری کہلائے گا؟ اور دیکھ بھائی، زندگی کے کچھ حقائق بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ انسان مجبور ہے کہ صبر کرے اور غم کو جلد از جلد فراموش کرنے کی کوشش کرے۔
ماں باپ مر جاتے ہیں، ماں باپ کے سامنے جوان اولاد دم توڑ دیتی ہے، 50 سال ازدواجی زندگی کے سفر میں ساتھ رہنے والے بچھڑ جاتے ہیں، لیکن زندہ رہنے والوں کو اپنی زندگی کے سارے تلاش کرنے ہی پڑتے ہیں۔ کسی کی زندگی صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتی، ہم دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں، اس لیے بھی غم میں جان نہیں دیتے کہ پھر ان سب کو اور دکھ ملے گا جو زندہ ہیں اور پہلے ہی دکھی ہیں، ہم انہیں بچاتے ہیں، ورنہ ایک کی خاطر دوسرا مرنے لگے تو چند دن میں دنیا ویران ہو جائے۔ محسن نے کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، میں مانتا ہوں گل بہت اچھی لڑکی ہے۔ غالب نے کہا، صرف یہ نہیں کہ وہ اچھی لڑکی ہے، اصل بات یہ ہے کہ اسے بھی سارے کی ضرورت ہے، ہم سب نے اس کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر کیا، مگر جو تو کر سکتا ہے بھائی وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس کا ہاتھ تھام لے، سہارے کی ضرورت تجھے بھی ہے۔ میں نے کہا، مرنے والوں کے لیے صبر کرنا گناہ نہیں، خدا کی رضا کو قبول کرنا ہے، یہ ثواب کا درجہ رکھتا ہے، مگر کسی کا دل توڑنا اور کسی کی محبت کو ٹھکرانا یقیناً گناہ کبیرہ ہے۔ غالب نے کہا، اور انسانیت بھی اسی کا نام ہے۔ صبح کا اجالا ہونے تک ہم باہر ٹہلتے رہے، رفتہ رفتہ محسن کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ اب اسے ماضی کے اندھیرے سے مستقبل کی روشنی کی جانب سفر کرنا ہوگا اور اس کے لیے ایک شعوری جد و جہد کرنی ہوگی۔ مجھے مفتی ہونے کا دعویٰ نہیں، مگر میرے نزدیک شیلا کی موت شہادت کا درجہ رکھتی تھی، اور شہید کبھی مرتے نہیں، وہ زندہ رہے گی مگر ہمارے دل میں، ہماری یادوں میں، ہمارے خیالوں میں۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس کی دھوپ قدرے میلی تھی، ماحول میں ایک نامعلوم اداسی نظر نہ آنے والی دھند محسوس ہوتی تھی۔ میں، غالب اور محسن اندر گئے تو خواتین بھی بیدار ہو چکی تھی، نیند ان میں سے کس کو آئی ہوگی، مگر آپس میں ظاہر داری کا ایک پردہ سا تھا جس نے تھوڑی سی اجنبیت کی فضا پیدا کر دی، یا یوں کہا جائے کہ انسانیت کے اعتماد کو مجروح کیا تھا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہم نے ایک دوسرے سے اپنے خیالات اور دلی جذبات چھپائے ہوں۔ گل کو شک تھا کہ رابعہ اور نازو سب جانتی ہیں، اور ان کا سوتے رہنا بھی تجاہل عارفانہ کا ایک انداز تھا، لیکن وہ یقین کے ساتھ یہ بات ان کے منہ پر نہیں کہہ سکتی تھی۔ گل کا دل رکھنے کے لیے، نارمل نظر آنے کے لیے نازو اور رابعہ ہنس بول رہی تھی، مگر وہ اپنی خوش دلی اور خوش مزاجی کا مصنوعی پن چھپانے میں پوری طرح کامیاب نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ہم سب کو گل اور محسن سے جدا ہونے کا ملال تھا۔ ایک طرف یہ خوشی تھی کہ وہ لوٹ کے اپنے وطن کی دلدار، دوستدار، وزیدار دنیا میں جا رہی ہیں اور نئی زندگی کے سفر کا آغاز نیک امیدوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف ایک خوف بھی تھا کہ نہ جانے ہم انہیں پھر کب دیکھیں گے۔ اگر جہاز پر جگہ مل گئی تو پھر چند دن، ہفتے، 2 ہفتے یا مہینے بھر کا انتظار بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اس وقفے میں سلامتی کی ضمانت بھی درکار ہوگی، اور اگر جہاز سے نہ جا سکے تو پھر سڑک کے راستے نیپال اور وہاں سے پاکستان پہنچنا ہجرت کا ایک اور صبر آزما مرحلہ ہوگا۔ گل کچھ شرمندہ تھی اور ہم سے نظر چرا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف ایک سوال بن کر اتر آیا تھا۔ سچ بتاؤ، تم سب مجھ سے خفا تو نہیں ہو کہ میں نے شیلا کی جگہ لے لی اور اب محسن کے ساتھ رخصت ہو رہی ہوں؟ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کچھ کہہ سکے، ورنہ وہ اصرار کرتی کہ اس کی جگہ نازو یا رابعہ کو بھیج دیا جائے۔ وہ جانتی تھی کہ ہمارا جواب کیا ہوگا۔ ناشتے کے دوران غالب اور نازو کے درمیان ایک چپکلش ہوئی، مگر وہ بھی پھیکی رہی۔ پھر محسن نے کہا، یار میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے کہا، تو دل کی مت مان، حساب برابر، کیوں نہ ہم ایک ساتھ چلیں یا تھوڑے دن انتظار کر لیں؟ محسن نے کہا۔ اب گل نے بھی لب کھولے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے سب کو چھوڑ کے جانا، وسوسے اٹھ رہے ہیں دل میں، تم دونوں کے دل کا ایک ہی معاملہ ہے۔ غالب نے زومانی لہجے میں کہا، بکری کے دل میں بزدل۔ میں نے کہا، محسن کا دل تو بکرے کا ہوگا یار۔ مزید باتوں کی نوبت ہی نہیں آئی، باہر بڑے طوفانی انداز میں ایک کار آ کے رکی، اس کا انجن اور پھر دروازہ بند ہوا۔ ہم سب کی نظر دروازے پر جم گئی۔ پس منظر کی روشنی میں کاجل نمودار ہوئی، مگر اس کا پیکر حسن ایک تصویر خرابی نظر آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بال الجھے ہوئے، وہ بہت خوف زدہ تھی۔ میں نے کہا، کاجل رو کیوں گئی، اندر آؤ۔ رابعہ نے کہا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ وہ اندر آئی اور بیڈ پر گر گئی۔ دیکھو وقت کم ہے، چلو۔ میں نے کہا، پہلے بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے ایک لمبی سانس لے کر کہا، معاملات خراب ہو گئے ہیں، رات کسی نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ فائرنگ تمہاری کار پر ہوئی تھی؟ میں نے کہا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔
خدا نے بچا لیا۔ ان کا نشانہ اس لیے چوک گیا کہ میں کار بہت تیز چلاتی ہوں، اور نہ جانے کیوں عین وقت پر مجھے لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور میرا پاؤں ایکسیلریٹر پر جم گیا۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں۔ گاڑی میں سوراخ ہو گئے، شیشے ٹوٹ گئے، مگر میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا، لیکن مجھے معلوم ہے وہ کون تھے۔ بیک ویو مرر میں مجھے ان کے چہروں کی ایک جھلک نظر آ گئی تھی۔ وہ یہاں ڈیوٹی دے رہے تھے، نئے آدمی تھے، مگر میں نے شک نہیں کیا۔ وہ بولی، کس نے بھیجا تھا انہیں؟ نازو نے کہا، کون بھیج سکتا ہے انہیں سوائے ان کے جو دشمن ہے۔ دشمن کے سوا کیا نام دیا جا سکتا ہے انہیں؟ رات ہمارے گھر پر بھی حملہ ہوا، کسی نے دستی بم پھینکا تھا، مگر وہ باہر ہی گر کے پھٹ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے بابا کے کردار کا دوسرا رخ بھی سامنے آ گیا ہے، ان کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ ہاں، رات کو آرمی آ گئی تھی، وہ بولی، انہوں نے ہر طرف پیرے بٹھا دیے ہیں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ گھر میں چھپ کر بیٹھ سکتے ہیں؟ باہر تو جانا ہی پڑے گا انہیں، پبلک کے سامنے۔ اس وقت ملٹری کیا کرے گی؟ انہوں نے رات کو مجھے بہت برا بلا کہا کہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا، میں دوسری منزل پر سوتی ہوں، وہ خود رات بھر جاگتے رہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں موجود ہوں یا نہیں۔ مجھے صبح موقع ملا، ایک فوجی نے مدد کی۔ فوجی نے؟ میں اور محسن ایک ساتھ بولے، ہاں۔ میں نے اسے اشارے سے قریب بلایا اور وہ اندر آ گیا۔ اوپر کیسے چڑھا؟ میں نیچے آ گئی تھی، ممی کے کمرے میں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بھارتی سورما جو ہماری حفاظت کے لیے آئے تھے، جب وہ گیا تو سب کچھ لے گیا، میرا زیور بھی، اور اس کے بدلے مجھے اس نے اجازت دے دی کہ میں نکل جاؤں۔ میں، غالب، محسن اس کے بکھرے بالوں، پھٹے کپڑوں، چہرے کی خراشوں سے نظر نہیں ملا سکتے تھے۔ گل، رابعہ اور نازو کے چہرے آتش غضب سے دہک رہے تھے۔ یہ ایک مظلوم لڑکی پر ایک فاتح مرد کی عنایت کا شاخسانہ تھا۔ وہ کہانی تھی جو ہر جگہ ایسے ہی دہرائی جا رہی تھی۔ مختلف نام ہونے سے آغاز یا انجام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب انسان کے اندر کا درندہ بے لگام ہو جاتا ہے تو پھر نہ وہ ماں کو دیکھتا ہے، نہ بہن کو، اور نہ بیٹی کو۔ کاجل نے آنسو صاف کیے اور بولی، چلو جلدی کرو، ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ کیا معلوم نہیں؟ تمہارے اور میرے پروگرام کے بارے میں۔ تم ڈرائیونگ کر سکتی ہو؟ وہ بولی، کون جا رہا ہے؟ محسن اور گل۔ میں نے کہا، محسن کو ڈرائیونگ آتی ہے، تم گاڑی لے جاؤ، ایئرپورٹ چلے جاؤ۔ تم ساتھ نہیں جاؤ گی؟ محسن نے کہا، نہیں جاؤ، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اس نے ٹکٹ تھما کے کہا، یہ لو، میرا رومال ساتھ لے جاؤ، اسے ہاتھ میں رکھنا، یہ زرد رومال تمہاری پہچان ہوگا۔ ایک آدمی تمہیں جہاز پر سوار کرا دے گا، کسی قسم کی روک ٹوک کے بغیر۔ ایئر انڈیا کی فلائٹ ہے، مگر تم خود۔ میں ان لوگوں کو یہاں سے کہیں اور لے جا رہی ہوں، یہ جگہ اب محفوظ نہیں رہی۔ کاجل نے کہا، تو تم ایسا کرو، انہیں بھی ساتھ بٹھا لو، جہاں ان کو چھوڑنا ہے پہلے وہاں چلتے ہیں۔ محسن نے کہا، پھر ایئرپورٹ چلے جائیں گے۔ تھوڑی سی بحث کے بعد کاجل مان گئی۔ ایک بار پھر ہم اس دارالامان سے فرار ہوئے۔ کاجل بار بار گھڑی دیکھتی رہی۔ آج کل سیکورٹی بہت سخت ہے، وقت پر پہنچنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا، کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے۔ تم اپنی نظر سڑک پر رکھو، میں نے کہا، ورنہ ہم وقت سے پہلے عدم آباد پہنچ جائیں گے۔ یہ مذاق بے محل تھا، مگر اس کا مقصد تھوڑا سا سکون پہنچانا تھا تاکہ وہ کچھ چیزی ہو جائے۔ وہ مسکرائی، فکر مت کرو، ہوں گے تو ساتھ ہی نا۔ 20 منٹ بعد اس نے ایک گھر کے دروازے کے سامنے گاڑی روک کے گھنٹی بجائی۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ تارا بائی، یہ میرے مہمان ہیں، دوست ہیں، ان کو اندر لے جاؤ۔ اس نے کہا، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ میں نے کہا، رابعہ تم اور نازو جاؤ، میں اور غالب انہیں ایئرپورٹ پہنچا کے آتے ہیں۔ رابعہ نے کہا، انہیں سی آف کرنے ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ ہاں، کاجل بھی تو واپس آئے گی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، جاؤ، بحث مت کرو، ہم ایئرپورٹ کے اندر تک نہیں جائیں گے۔ کاجل نے بھی کہا، ہاں، باہر ہی ڈراپ کر دیں گے۔ محسن نے ان کا سامان جو ایک سوٹ کیس پر مشتمل تھا اتار کے اندر رکھا اور انہیں خدا حافظ کہہ کے لوٹ آیا۔ خبردار جو کسی نے روتی شکل دکھائی مجھے، اندر بیٹھو۔ اس نے پھر کار میں بیٹھ کر کہا۔ کار پھر ڈھاکہ کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، مگر خطرے کا احساس ہمارے اندر چھپا بیٹھا تھا۔ سڑکوں پر سے جب پولیس یا ملٹری کی گاڑی گزرتی تھی، میرے اعصاب خود بخود کھنچ جاتے تھے۔ گاڑی کو میں نے پارکنگ ایریا سے گزار کے روکا۔ یہ رات والی گاڑی نہیں تھی،
وہ تباہ شدہ گاڑی تو فوراً سب کی نظروں میں آ جاتی۔ کاجل اپنے باپ کی دوسری گاڑی لائی تھی جس پر بنگلہ دیش کا نیا پرچم لہرا رہا تھا۔ ابھی لوگ بنگلہ دیش کی حکومت کے اعلیٰ حکام کو پہچانتے نہیں تھے، چنانچہ ہم ہر جگہ سے سیلیوٹ وصول کرتے گزر گئے۔ محسن اور گل کو ہم نے گلے مل کے الوداع کہا۔ میں فون کروں گا منظر کو، میں نے کہا، آج رات 9 بجے ہم وہیں ہوں گے اگر کراچی سے لاہور کی فلائٹ مل گئی، ورنہ منظر کو فون پر خیریت سے پہنچ جانے کی اطلاع دے دیں گے۔ پیسے ہیں تمہارے پاس گل؟ محسن بولا، ہیں، اب تم جاؤ، یہ الوداعی تقریبات کا وقت نہیں ہے۔ کاجل نے کہا، ہاں تم بھی جاؤ، خدا حافظ۔ اسی وقت ایک شخص نے قریب آ کے کاجل کو سلام کیا۔ یہی ہیں آپ کے دوست؟ آئیں میرے ساتھ، بہت لیٹ ہو گئے ہیں آپ لوگ، مگر میں نکال لوں گا۔ میں اور غالب انہیں ڈپارچر لاؤنج سے گزرتا دیکھنا چاہتے تھے، مگر کاجل نے کہا، چلو کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پرچم لہراتی گاڑی پھر انہی سڑکوں پر روانہ ہو گئی جن سے چند منٹ پہلے گزری تھی۔ سڑکوں پر پھر ہر جگہ بنگلہ دیش کے پرچم کو سیلیوٹ ملا تو مجھے دکھ اور شرمندگی کے احساس نے گھیر لیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور حالات کی مجبوری کو نوشتہ تقدیر سمجھ کے قبول کر لیا۔ ہم سب کچھ نہیں کر سکتے تو یہی کرتے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد ہم پھر تارا بائی کے دروازے پر تھے۔ غالب نے گھنٹی بجائی اور کچھ دیر انتظار کیا۔ دوسری بار گھنٹی بجانے کے بعد کاجل نے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تارا بائی، کاجل نے چلا کے کہا، مگر اندر سے جواب ایک خوف زدہ کر دینے والی موت کے سناٹے جیسی خاموشی نے دیا۔ اندر کوئی بھی نہ تھا۔ ہم دیوانہ وار ایک سے دوسرے کمرے میں غسل خانے اور کچن میں گئے، مگر وہاں نہ تارا بائی تھی، نہ رابعہ اور نہ نازو۔ گھر کا سب سامان اجڑا پڑا تھا۔ جگہ جگہ فرش اور دیواروں پر تازہ خون کے چھینٹے بھی نظر آئے۔ شبے کی قطعی گنجائش نہ تھی۔ دشمن اتنے بے خبر نہیں تھے کہ ہمیں نکل جانے دیتے۔ انہوں نے ہمارا تعاقب کیا تھا، شاید ایئرپورٹ تک۔ گل اور نازو کے اغوا ہو جانے کا خیال ہی اتنا روح فرسا تھا کہ مشکلات و مصائب کا دور ختم ہونے اور حصول مقصد میں کامیابی کے بعد ایک پرمسرت، پر امید اور پر عزم خوابوں کی تعبیروں سے عبارت اور خواہشات کی شاد کامی سے مانون زندگی فریب خیال محسوس ہونے لگی۔ یہ تقدیر کا ایک بے رحم مذاق تھا جس نے ہمیں منزل کے سراب میں سرگرداں رکھا۔ ہر بار ہم خود اپنے فریب نظر کا شکار ہوتے رہے، مگر شرط سفر سے دستبردار ہونا کبھی اپنی عالی ہمتی اور شوق طالع آزمائی نے قبول نہ کیا۔ غالب پر صدمے، اشتعال، بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے جذبات غالب تھے۔ سکندر، انہیں زبردستی اغوا کیا گیا ہے؟ میں نے ایسے سے سر ہلایا۔ ہاں، یہ خون، مزاحمت کے آثار اور یہ بے ترتیبی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ غالب نے جھک کر خون کے چھینٹوں کو دیکھا۔ یہ خون کس کا ہے؟ میں نے اسے افسوس سے دیکھا۔ خون سے صرف یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کا گروپ کیا ہے۔ خون کسی کا نام نہیں بتاتا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر ہم ان کی بات مان لیتے، انہیں بھی ساتھ لے جاتے، غالب نے برہمی سے کہا۔ کاجل نے کہا، مجھے معلوم ہے یہ حرکت کس کی ہے۔ غالب نے ایک دم اسے پکڑ دیا۔ پھر خاموش کیوں ہو اتنی دیر سے؟ منہ سے بکتی کیوں نہیں ہو؟ نام بتاؤ ان کا۔ غالب، چھوڑو مجھے، کاجل چلائی۔ میں ان کے نام جانتی تو رات کو ہی انہیں اٹھوا نہ لیتی۔ انہوں نے صرف مجھ پر فائرنگ نہیں کی تھی، میرے گھر کو بھی دستی بم سے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرا باپ اگر چاہتا، تمہارے باپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ غالب نے کاجل کے شانوں پر سے ہاتھ اٹھائے۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کے دوست نما دشمن بھی اس سے واقف ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بھی ان آستین میں خنجر چھپا کر وفاداری کا دم بھرنے والوں سے پوشیدہ نہیں۔ کاجل، اس کی طاقت کا غرور اور اختیارات کا ڈھونگ سب خود فریبی ہے۔ کاجل نے کہا، غلط خیال ہے تمہارا، وہ براہ راست شیخ مجیب سے بات کر سکتا ہے، اور یہی خوش فہمی ہے تمہاری کاجل، جو وقت آنے پر خود دور ہو جائے گی۔ غالب نے کہا، شیخ مجیب کی عواری بہت پہلے معلوم کر چکے ہوں گے کہ اس نے تمہیں کیوں دیوانہ مشہور کر رکھا تھا، صرف تمہاری جان بچانے کے لیے، اس لیے کہ تم بنگلہ دیش کے خیال کی مخالفت، پاکستان کی اور دو قومی نظریے کی تبلیغ کرتی پھرتی ہو۔ انہیں رپورٹ مل چکی ہوگی کہ در پردہ خود عبدالستار چودھری پاکستان کی حامی عناصر کا مددگار ہے۔ یہ اسی کی سزا ہے۔ شاید وہ تصدیق کر رہے تھے، مہلت دے رہے تھے کہ عبدالستار چودھری رائے راست پر آ جائے، یا بھی ان کو تمہارے باپ کی حمایت کی ضرورت تھی جو اب نہیں رہی۔ کیا پتا؟ کاجل کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو، میں نے کہا۔ غالب،
یہ ٹھیک ہے کہ ہم عبدالستار چودھری کی خفیہ مدد پر انحصار نہیں کر سکتے، مگر ہم خود تو کچھ کر سکتے ہیں۔ غالب نے تلخی سے کہا، کیا کر سکتے ہیں؟ کون بتائے گا ہمیں کہ ناز و رابعہ کہاں ہیں؟ ان کو یہاں سے کون لے گیا ہے؟ وہ زندہ ہیں یا؟ میں نے مایوسی سے کہا، بہت دھوکا ہوا ہمارے ساتھ، ہم خود اپنی حفاظت کے خیال سے غافل ہو گئے تھے اس صورت کی وجہ سے۔ غالب نے انگلی اٹھا کے کاجل کی طرف اشارہ کیا، نہیں، میرا کوئی قصور نہیں اس میں۔ وہ چلائی، تو لائی تھی ہمیں یہاں، تجھ پر بھروسہ کیا تھا ہم نے، لیکن تو نے دھوکا دیا ہمیں، دغا باز شکاری ہے تو۔ غالب پر جنون سوار ہونے لگا تھا۔ میں تیرا گلا گھونٹ دوں گا، تو نے گل اور محسن کو کہاں بھیجا ہے؟ بول، کن کسائیوں کے حوالے کیا ہے؟ اور وہ آگے بڑھتا گیا۔ کاجل نے ایک چیخ ماری، کیونکہ غالب کے ہاتھ اب اس کی گردن کی طرف بڑھ رہے تھے اور کاجل کا راستہ پیچھے ایک دیوار نے روک لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اشتعال کے اس دورے میں وہ کاجل کو سچ مچ مار ڈالے گا، خواہ بعد میں یہ قتل اس کی غلط فہمی کا نتیجہ ثابت ہو۔ میں نے غالب کو پیچھے کھینچ لیا۔ پاگل ہو گیا تو؟ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ پوچھو اس دوگلی ناگن سے کہ ناز و رابعہ کو کس نے اغوا کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، خدا کی قسم۔ کاجل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا۔ غالب کا سانس دونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ نہ کسی نے فائرنگ کی تھی تجھ پر، نہ تیرے گھر پر دستی بم پھینکا تھا کسی نے۔ تیرے باپ نے تجھے ہمارے پیچھے لگایا تھا، وہ غدار ہمارا دشمن ہے۔ کاجل نے روتے روتے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کبھی تم کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ۔ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ اس نے مکتی بہانی والوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، اب اسے اپنا دشمن قرار دے رہے ہو؟ میں نے کہا چھوڑو یہ بحث، سوال یہ ہے کہ اب کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ مجھے بھی شک ہے گل اور محسن غلط ہاتھوں میں پڑ گئے ہوں گے۔ انہیں نیپال جانے والے جہاز پر سوار کرانے والے انہیں کہیں اور لے گئے ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی پکڑے جائیں۔ پہلے تو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ہاں، مگر اس صورت کے ساتھ یہ اس وقت تک ہمارے قبضے میں رہے گی جب تک رابعہ نازو کا پتہ نہیں چل جاتا، یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ گل اور محسن کہاں ہیں۔ ہم اسے یرغمال رکھیں گے، غالب نے کہا، اور اگر ان میں سے کسی کو کچھ ہوا تو قسم خدا کی